جبکہ میرے نزدیک صرف افواہیں ہیں۔ یہ سوچ کر میں اس سڑک پر چل پڑی اور آہستہ آہستہ بائک چلاتی ہوئی آگے بڑھنے لگی۔ اس سڑک پر دھند اور بہت زیادہ تھی، بس بائک کی لائٹ ہی تھوڑا بہت نظر آ رہا تھا۔ میں ابھی تھوڑا دور ہی گیا تھا کہ مجھے ایسا لگا کہ سڑک کے بائیں طرف کوئی سفید کپڑے پہن کر کھڑا ہے، لیکن مجھے صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں بائک کی سپیڈ بالکل کم کر لی اور تھوڑا اور آگے گیا۔ بائک کی لائٹ اس کے سفید کپڑوں والی ایک چیز ڈالی تو دیکھا کہ سڑک کے بائیں طرف ایک بہت ہی خوبصورت اور دلکش سفید لباس پہنے ایک عورت کھڑی ہے۔ اس کے کالے گھنگریالے لمبے لمبے بال تھے جو کہ اس نے کھلے چھوڑے ہوئے تھے۔ اس کا چہرہ بہت ہی پرکشش اور خوبصورت تھا۔ اس نے بہت ساری جیولری پہن رکھی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ کسی امیر ترین گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ پھر میں نے سوچا کہ یار رات کا 1 بجنے والا ہے، یہ عورت اس ٹائم یہاں کیا کر رہی ہے؟ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ 2 نمبر عورت ہے جو کہ رات کو دھندا کرنے نکلی ہے، یا پھر یہ کوئی ڈاکوؤں کی دھات ملی ہوئی ہے۔ عورت ہوگی تو لفٹ لینے کے بہانے لوگوں کو لوٹ لیتی ہوگی۔ اس کے ساتھی بھی یہاں آس پاس ہی چھپے ہوں گے۔ میں نے بائک کی سپیڈ اور زیادہ سلو کر لی۔ میں بہت دھیرے دھیرے یہ سب سوچتی ہوئی آگے بڑھنے لگی۔ جب اس کے اور میرے بیچ صرف 10 قدم کا فاصلہ رہ گیا تو میں نے بائک سڑک کے دائیں طرف کر لی اور روک لی، جبکہ وہ سڑک کی بائیں طرف ہی کھڑی تھی۔ میں نے سوچا کہ اگر میرے ساتھ کچھ بھی برا ہونے لگا تو مجھے ضرور بھاگنے میں آسانی رہے گی۔ اس وجہ سے میں نے سٹارٹ ہی رکھی۔ میں نے دور سے ہی بائک پر بیٹھے ہوئے اس کو پوچھا، کون ہو؟ اس نے مجھے جواب نہیں دیا۔ میں نے سوچا شاید کوئی میری آواز نہیں سنائی دی۔ میں نے 4 قدم بائک اور آگے لے لی اور پھر سے تھوڑا اونچی آواز میں کہا، کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ لیکن اس نے پھر سے کوئی جواب نہیں دیا۔ اب میں نے تھوڑا گھبرانے لگا کیونکہ میں سوچ رہی تھی کہ یہ مجھے جواب نہیں دے رہی، اس کا مطلب ضرور کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے۔ اس کے ساتھ میں ادھر ادھر بھی دیکھ رہی تھی کہ کہیں اس کے ساتھی تو نہیں۔ میں نے آخری بار اونچی آواز میں کہا، دیکھو اگر تم نے اب بھی جواب نہ دیا تو میں پھر جانے لگی تو اس نے اچانک سے رونا شروع کر دیا اور روتے ہوئے بولی، میں بہت ہی مشکل میں ہوں۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کی شادی کی تقریب میں واپس آ رہی تھی کہ اچانک ہماری بائک پنکچر ہو گئی اور ہم پیدل چل پڑے کہ میں تھک گئی اور میرے شوہر نے مجھے سے یہ کہا کہ یہاں رکو، میں جلدی ہی کہیں سے پنکچر لگوا کر لاتا ہوں۔ تب ہی کہیں سے پنکچر لگوا کر آتے میں تب سے یہاں کھڑی ہوں تو میرا شوہر ابھی تک لوٹ کر نہیں آیا اور اس سنسان جگہ پر مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے کہیں کوئی چور ڈاکو مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دے، اور اس وجہ سے میں بہت رونا آ رہا ہے۔ اس کی باتیں سن کر میرے دل پر رحم آ گیا۔ میں بائک سے اتر کر اس کو ایک طرف لے گیا۔ پھر میں نے کہا، دیکھیں آپ روئیں مت، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو شوہر کس طرف گیا ہے؟ اور اس عورت نے دھرم پورہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ ادھر کی طرف گئے ہیں۔ تو میں نے اس عورت سے کہا، اگر آپ کو برا نہ لگے تو میں آپ کو کہیں اپنے ساتھ بٹھا کر چھوڑ آتا ہوں۔ آپ کو دھرم پورہ اتار دوں گا، پھر آپ ادھر سے اپنے گھر چلی جانا، کیونکہ دھرم پورہ میں اس ٹائم بھی آپ کو رکشہ وغیرہ میں نہیں جائے گا۔ ویسے بھی میں نے دھرم پورہ ہی جا رہا ہوں اور اگر جانا ہے تو بتا دیں۔ اس عورت نے اپنی آنکھوں سے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ مجھے بس رکشہ تک لے جائیں، آگے میں خود ہی چلی جاؤں گی۔ میں واپس بائک کی طرف گیا اور بائک سٹارٹ کی کہ اس کے پاس لے گیا اور بائک پر بیٹھ کر پھر ہم وہاں سے چل پڑے اور اچانک مجھے بہت زیادہ ٹھنڈ لگنے لگی۔ میں نے کانپتے ہوئے بائک چلا رہا تھا، دونوں بالکل خاموش تھے، لیکن میں بہت خوش تھا کہ میرے ساتھ بہت ہی خوبصورت عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ ایسے میں اس سے دوستی کرنے کا موقع بھی مل جائے گا، ہو سکتا ہے یہ بیسٹ فرینڈ بھی بن جائے۔ تو میں نے سوچا کہ اس سے کوئی بات چیت ہی کر لوں۔ میں نے اس کو اپنے بارے میں بتایا کہ میرا نام دیمی ہے اور ہم فلاں جگہ میں رہتے ہیں، آج میں فلاں فلم دیکھ کر آیا ہوں۔ لیکن وہ خاموشی سے بیٹھی میری باتیں سنتی رہی، پر اس نے مجھ سے
کوئی بات نہیں کی۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ شاید اس نے مجھے کوئی گھاس نہیں ڈالی، تو میں کچھ دیر کے لیے واپس جب ہو گیا تو خاموشی سے بائک چلاتا رہا، اور تھوڑی دیر کے بعد میں نے اس سے پوچھا آپ کا نام کیا ہے، تو اس نے اور آپ کہاں رہتی ہو، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں آگے دیکھتے ہوئے اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا۔ اس نے مجھے پھر سے کوئی بات نہیں کی اور مجھے اس پر غصہ آ رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا لگتا ہے اپنی خوبصورتی پہ بہت زیادہ گھمنڈ کر رہی ہے اور مجھے نظر انداز کر رہی ہے۔ میں نے کہا دیکھو میں نہیں جانتا کہ تم میری بات کا جواب کیوں نہیں دے رہی، لیکن کچھ تو بات کرے۔ مجھے لگتا ہے کہ میں خود سے باتیں کرتا جا رہا ہوں، اب کچھ بولوں بھی۔ تبھی کسی نے مجھے خوفناک آواز میں غصے سے کہا چپ چاپ آگے دیکھ کر چلو ورنہ پچھتاؤ گے۔ میں نے چونک گیا اور اب میں نے تھوڑا سا ڈرنے لگا، کیونکہ میں سوچ رہا تھا کہ کہیں یہ غصے میں آ کر مجھے اوپر کسی قسم کا الزام نہ لگا دے۔ لیکن میں نے پیچھے نہیں دیکھا، میں نے بائک تیز کر لی اور سڑک ختم ہی نہیں ہو رہی تھی، اور جب میں نے اسے غور کیا تو بائک ابھی بھی بالکل سلو تھی، جبکہ میں اس کو چوتھے گیئر میں فل تیز چلا رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے بائک پر کسی نہ کسی نے بہت زیادہ وزن رکھ دیا ہو، اور یہ سب دیکھ کر میں پوری طرح گھبرانے لگا، کیونکہ میں ابھی آدھی سڑک پر نہیں تھا جا پایا، جبکہ پوری سڑک صرف 2 کلومیٹر کی تھی۔ میں پوری طرح سے بائک کو بھگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اتنے میں میرے پیچھے سے زور زور سے سانس لینے کی آوازیں سنائی دینے لگی، جیسے کوئی میرے کان کے پاس کوئی تیزی سے سانس لے رہا ہے۔ میرے رونگٹے کھڑے ہونے شروع ہو گئے۔ اب میں کچھ سمجھ گیا تھا کہ میرے ساتھ کوئی عورت نہیں ہے بلکہ کچھ اور ہی چیز ہے۔ اتنے میں اس عورت نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور اچانک سے میرے پورے جسم پر ایک ڈر کی لہر دوڑ گئی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے ہوئے پوچھا، اپنے کاندھے پر نظر ڈالی تو مجھے ایک عجیب سا بڑے بڑے نوکیلے ناخنوں والا کالا سا ہاتھ دکھائی دیا۔ نوکیلے ناخن بہت ہی خطرناک، وہ ہاتھ آہستہ آہستہ سے میری گردن کی طرف بڑھنے لگا اور میرے پیچھے خوفناک ہنسی کی آوازیں آنے لگی، اور ہنسی ایسی تھی کہ اس کے آگے میری بائک کی آواز بھی دب گئی اور بائک جیسے کسی جگہ میں پھنس گئی تھی۔ ایک ٹائر تو گھوم رہے تھے اور بائک ایک ہی جگہ کھڑی تھی۔ تبھی کسی نے پیچھے سے میرے دوسرے کاندھے پر منہ رکھ دیا اور میں ڈر سے تھر تھرانے لگا، کانپنے لگا۔ ابھی میری بائک سے گرنے ہی والا تھا کہ پتہ نہیں کیسے میں نے ہمت کر کے زور زور سے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ آگے سٹوری سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیا۔